والصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وصحابه ذوي الهدى والفرقان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 70 پر 9 ہے، 79 ہے. گزشتہ محفل تفسیر میں ہم لوگوں نے یہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ نکلے. خضر علیہ السلام نے شرط لگائی کہ اے حضرت موسیٰ، آپ میرے ساتھ اس شرط پر رہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی عجیب غریب بات آپ دیکھیں گے تو آپ سوال نہیں کریں جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے 3 واقعات دیکھے مگر کسی بھی واقعے پر چپ نہیں رہ سکے. فوراً سوال کر دیا، یہ تم نے کیسے کر دیا، کیوں کر دیا، یہ صحیح نہیں تھا جو تم نے کیا. جب 3 بار ہو گیا، دوسری بار تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ طے ہی کر دیا کہ اے حضرت خضر، اے میرے استاد، 2 بار تو آپ نے مجھے موقع دے دیا، تیسری بار موقع مت دیجیے. اگر تیسری بار میں یہ غلطی کروں، یعنی سوال کرنے کی غلطی تیسری بار کروں، تو آپ مجھے اپنی صحبت سے دور کر دیجیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا. تب حضرت خضر علیہ السلام کو جدا کرنے کا موقع بھی مل گیا. پہلا واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے. کشتی آرام سے جا رہی تھی. خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک روزن ڈال دیا، سوراخ. اب سوراخ پڑ جائے تو کشتی میں پانی گھسے گا، پانی گھسے گا تو کشتی ڈوبے گی، کشتی ڈوبے گی تو کشتی میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب ڈوب کر مر جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا ہے خضر، یہ کیا کام تم نے کیا، یہ سوراخ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو اے موسیٰ، میں پہلے ہی تم کو ایک کنڈیشن لگایا تھا، یہ شرط میں لگا چکا تھا کہ سوال نہیں کرنا. تو چلو بات ختم ہوئی، اب راز بتانے کا وقت آ گیا.
تو پہلا جو کام ہوا یعنی کشتی میں جو خضر علیہ السلام نے سوراخ ڈالا، ایک ہول بنا دیا، اس کا راز کیا تھا؟ فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین، یہ جو کشتی ہے سفینہ کشتی، یہ مسکینوں کی کشتی تھی، بہت غریب لوگ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے زیادہ رحم بھی آیا، یہ غریبوں کی کشتی ہے، ان نیک بیچاروں نے ہمیں کشتی میں سوار ہونے کا موقع دے دیا، ان کی کشتی میں آپ نے سراغ ڈال دیا، یہی ان کو بہت برا لگا موسیٰ علیہ السلام کو۔ گویا یہ کام ایک ایسا ہے ایک شریر آدمی ہی کر سکتا ہے۔ تو اب سمجھا رہے ہیں خضر علیہ السلام، یہ جو کشتی تھی فکانت لمساکین، مسکینوں کی کشتی تھی، غریب لوگوں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں نوکری کرتے تھے، دریا میں مچھلی پکڑنا، یا کوئی ڈوب جاتا ہے تو اسے ہاتھ پکڑ کر سنبھالنا، تو دریا میں ان کا کام ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَ، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب والی کشتی بنا، کشتی میں پانی گھسانا، کشتی کو ڈبو دینا، یہ میرا مقصد نہیں تھا، اس میں ایک عیب، ایک فالٹ، تاکہ وہ کشتی کو کوئی دیکھے تو دیکھ کر یہ سوچے کہ ارے یہ ایسی کشتی ہے کہ اس میں سوراخ ہے، یہ کشتی اگر ہم پکڑ کر لے جائیں گے تب بھی یہ کشتی ہمارے کام نہیں آئے گی، یہ سوچ کر ہر آدمی اس کشتی سے دور ہو جائے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، ان غریبوں کی کشتی کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا، اور اس بادشاہ کا کام کیا تھا؟ یاخذ کل سفینۃ، ہر کشتی کو پکڑ لیتا تھا، بادشاہ تھا ظالم، اسے کون قانون بتا سکتا تھا؟ بادشاہ ہے، جسے چاہے مارے، جس کا گھر چاہے جلا دے، جس کو چاہے شہر بدر کر دے، جلا وطن کر دے، گھر سے بے گھر کر دے، بادشاہ راج۔ کل سفینۃ غصبہ، غصبہ کا معنی ہے غصب کرنا، یعنی لوٹ لینا، یعنی وہ بادشاہ کشتی میں بیٹھ کر آتا، جو بھی کشتی اچھی لگتی آگے بڑھ کر گھیرا کرتا، اس کشتی کو پکڑ کر کشتی والوں کو اتار دیتا، اترو یا ڈوبو کیا بھی ہو جاؤ، یہ کشتی ہمارے حوالے کر دے گا۔ تو یہ کہ کشتی کو پکڑ کر وہ بادشاہ اپنے کنٹرول میں لے رہا تھا، تو ایسی صورت میں اگر وہ کشتی صحیح سالم رہے گی تو بادشاہ اس کشتی کو بھی پکڑ لے گا، جب پکڑ لے گا تو یہ غریب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ پھنس جائیں گے۔ لہٰذا میں نے ان پر احسان کیا تھا، میں نے ان کی مدد کی تھی، کشتی میں سوراخ بنا کر بادشاہ کی نظر میں نے اس کشتی کو عیب والی کشتی بنا دیا، لہٰذا بادشاہ اس کشتی کو دیکھ کر کیا ہو گیا؟ رخ موڑ لیا، رہے یہ ٹوٹی پھوٹی ڈیمیج ہو چکی ہے کشتی، اس کو کون پکڑے گا، یہ سوچ کے چلے گیا۔ تو بتاؤ موسیٰ، میں نے جو کیا اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ برا، واقعی اچھا کام کیا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو وہ کشتی کس کے حوالے ہو جاتی؟ بادشاہ کے حوالے ہو جاتی۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ ہمارے اندر اللہ نے کوئی کمی رکھ دی ہے تو وہ کمی ہماری حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ کمی ہماری حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جس طرح کشتی کے اندر وہ سوراخ کشتی کی حفاظت کا ذریعہ بن گئی، وہ سوراخ کیا بن گیا؟
کشتی کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خوبی کے ذریعے ہی کسی کو بچاتا نہیں، کسی کے اندر عیب رکھ کر اسے بچا لیتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی عجیب حکمت ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک وزیر تھا جو ہر بات پر یہی کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ یہی کہتا تھا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بھلائی، جو بھی ہو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بھلائی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چوٹ آئی، انگلی سے خون کا فوارہ نکلا، چمڑی نکل گئی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ دیکھ کتنا برا ہوا، تو وزیر نے کہا ضرور اس میں کوئی بھلائی ہے۔ تو بڑا غصہ آیا بادشاہ، غصہ آ کے کیا کیا، قید کر دیا۔ قید کر کے بولا اسے قید میں رکھو، میں شکار کے لیے جا رہا ہوں۔ کیونکہ اس زمانے میں بادشاہوں کو شکار کرنا ایسا ہی ضروری تھا جس طرح آج بعض لوگوں کو واکنگ کرنا ضروری ہے۔ واکنگ کر کے آئیں گے تو ناشتہ کھا سکتے ہیں۔ ان کا روزانہ کا مشغلہ ہے، وہ کریں گے تو ہی دوسرا کام کر سکتے۔ نکل گیا بادشاہ، نکل کر جاتے جاتے راستے میں اسے ایسے لوگ ملے جو انسان کو کیا کر دیتے ہیں، بلی دیتے ہیں، یعنی انسان کو پکڑ کر کاٹ دیتے ہیں۔ ان کے بت کے لیے وہ نذرانہ چڑھاتے تھے۔ تو یہ بادشاہ وہاں پہنچا، پھر اسے دیکھ کر ان لوگوں نے غور سے دیکھ کر کہا چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینے کے بعد پھر بادشاہ واپس آیا، آ کر بولا دیکھ میں گیا تھا، مجھے ان لوگوں نے گرفتار کر لیا، صرف اس وجہ سے مجھے چھوڑ دیا، مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ میری انگلی میں بہت بڑا زخم ہے۔ زخم یہ عیب ہے، عیب کی وجہ سے نظر آنے کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ جیسے بکرے کے اندر عیب ہے تو قربانی نہیں دیتے ہم، عیب والے جانور کی قربانی نہیں دیتے، تو ان کے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں انسان ہی کو قربانی دیتے۔ تو میں بچ کے آ گیا، یہ تو بھلائی تھی، تو جو بولا صحیح ہوا۔ اگر اس دن میری انگلی نہیں کٹ جاتی تو آج میں کٹ جاتا، مگر تجھے میں قید کر کے گیا، تجھے کیا فائدہ ملا؟ بولا اس میں میری بھلائی تھی، اگر میں آپ کے ساتھ نکلتا تو آپ کو چھوڑ کر مجھے قربان کر دیتے۔ ایک عیب والا بکرا اسے چھوڑو، بے عیب بکرا ہے اسے پکڑ کے چھاٹو، مجھے کاٹ دیتے تھے۔ تو ہر چیز کے اندر ایک بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے اندر بھلائی ہوتی ہے، مگر بندہ نہیں سمجھتا۔ تو یہاں پر خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیب والی کشتی بنا کر بادشاہ کی نظر سے کشتی کو گرا دیا۔ اب وہ بادشاہ اس کشتی کو پکڑے بغیر چلے گیا، یہ سوچ کر کہ اس میں پہلے سے سوراخ ہے، لے کر میں کیا کروں، یہ حکمت تھی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اس کے بعد کا واقعہ ایک لڑکا آیا، خضر علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دبا کر اس کے سر کو موڑ کر بیچارے کو پٹخ کے جان سے مار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے، ارے بچہ 7 سال کا لڑکا ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، اسے پکڑ کر تم نے ایسا مارا، جان سے ہی مار دیا، آخر اس کا جرم کیا تھا، کیا غلطی تھی اس کی؟ تو اس وقت تو خضر علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، اب جواب دینے کا وقت آیا۔ کہنے لگے وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہ جو لڑکا ہم نے دیکھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ پکے مومن ہیں۔
باپ بھی نیک انسان، ماں بھی نیک عورت، کانا فکان ابواہ مومنین، اس کے ماں باپ مومن ہیں۔ فخشینا ان یرہقہم، ہمیں ڈر تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ان دونوں کو گمراہ کرے گا، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر کے ذریعے۔ کبھی کبھی ماں باپ اچھے ہوتے، لڑکے کی وجہ سے ماں باپ بھی بگڑ جاتے۔ فاتحہ درود کرتے ہیں ماں باپ، بچہ بڑا ہو کر روک دیتا ہے، کیا کریں، بچہ چھوڑتا نہیں نا، بچے کا ظلم زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح ماں باپ تو نیک ہیں، خدا پرست ہیں، بیٹا کافر ہو گیا۔ اب یہ لوگوں کی آزمائش ہے کہ اس کافر بیٹے سے تعلق کو ختم کرنا، مگر کیا کرنا، بھی مجبور، اس کے پاس رہے تو ہم نہ پیٹ کو ملے گا، نہیں تو ہمیں کہاں کھائیں گے۔ اس واسطے انہیں گھر میں پوجا کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں خاموش بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ماں باپ کو بھی ہم نے دیکھا ہے، بیٹا ایک مشرکہ عورت سے محبت کر کے اس سے شادی کر لیا، اب اس کے گھر میں پوجا بھی ہو رہی ہے، اور پھر وہ یہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں اذان کی آواز ہو یا نعت رسول کی آواز ہو یا نماز بھی پڑھی جائے۔ ماں باپ سے کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، پڑھیں گے تو گھر سے باہر جاؤ، تو ماں باپ رہتے، دوسرے کوئی پوچھے تو کیا کرنا بھائی، نماز پڑھے تو انہیں گھر سے باہر جاؤ، بولتا ارے گھر سے باہر ہو جاؤ، پوری زمین ہے تمہارے لیے، کئی لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ تو بچوں کی وجہ سے ماں باپ بگڑ جاتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ لڑکا جو 7 سال کا ہے، بڑا ہو کر ایک بدترین انسان بننے والا ہے، ایسا برا آدمی بنے گا کہ اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا، ماں باپ کو بھی غلطی کی طرف لے جائے گا، مجبور کر دے گا ماں باپ کو کہ وہ بھی کفر کرے، وہ بھی غلط کام کرے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار، یعنی وہ جو مومن ماں باپ ہیں، ان سے اس بچے کو چھین لے، جو بچہ بعد میں بہت بڑی شرارتیں کرنے والا ہے، اس بچے کو چھین کر ایک ایسا بچہ دے جو اس سے بہتر ہو، زکاتاً، پاکیزگی میں، یعنی پاک اخلاق والا، اچھے اخلاق والا بچہ ملے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور وہ رشتہ داری کو بہت زیادہ نبھانے والا، پیار و محبت میں قریب ترین۔ تو یہ بچے کو خدا لے لیتا ہے تو ماں باپ کو دکھ ضرور ہوتا ہے، مگر اس دکھ کے پیچھے کوئی نہ کوئی سکھ ضرور رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر کیا کیا کر دے، ماں باپ کے لیے مصیبتیں کھڑا کر دے گا۔ بعض ماں باپ اپنے جوان بچے کے بارے میں کہتے ہیں بچپن میں مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا، اتنا تنگ آ جاتے، اس گلی میں گیا جھگڑا لے کر آیا، اس دکان کو گیا جھگڑا لے کر آیا، سب آ کر پوچھتے، پولیس اسٹیشن سے فون آتا کیا تمہارا بیٹا آ کر ہے، کیا اس لڑکی کو چھیڑا ہے؟ ابھی جا کر باپ دیکھنا، غلطی کیا بیٹا، باپ ہاتھ باندھ کر کھڑ کے پولیس والوں سے منت سماجت کر کے، خول و خرار کر کے کہ میں آئندہ دیکھ لیتا ہوں، پھر لوگ بھی برا برا کرتے، لوگوں کو تو موقع مل جاتا، کیا تربیت جی بچے کی کرے سو تم سیدھے رہتے تو بچہ کیوں خراب ہوتا؟ تو اس وقت باپ ایک دم تنگ آ کر بولتا اے اللہ تو اسے بچپن میں لے لیتا تو کتنا اچھا تھا۔ یا بعض تو اس حد تک نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں بولنا چاہیے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو بچپن میں تیرا حلق دبا کر مار ڈالتا تھا، بچپن میں ہی تیرے حلق پر انگوٹھا رکھ کر ایسا دباتا مر جاتا تھا، معلوم نہیں نا ایسا شیطان بنے گا سو تو یہاں پر خضر علیہ السلام سمجھا رہے موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو یہ جو لڑکا اس پہ تم کو رحم آیا، وہ آنے والی زندگی میں ایک شیطان بننے والا ہے،
ماں باپ کو پریشان کرنے والا ہے، کفر کرے گا، شیطانی حرکتیں کرے گا، ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوگی، بلکہ ماں باپ بھی اس کی محبت کی وجہ سے بہک جا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا کہ ان دونوں کی حفاظت کرے، یعنی ماں باپ جو اہل ایمان ہیں، جو پرہیزگار ہیں، باپ بھی دیندار ماں بھی دیندار، باپ بھی متقی ماں بھی متقی، ان دونوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو مارنا چاہا، لہٰذا میں نے اسے مار دیا۔ مارنے کے بعد کیا ہوگا؟ ماں باپ آ کے دیکھیں گے مر کے پڑا ہے، ارے بچہ مر گیا، کون مارے، کیا ہو گیا؟ روئیں گے، 2 دن روئیں گے، 3 دن روئیں گے، اس کے بعد دھیرے 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 وہ غم ہلکا ہو جائے گا، پھر دوسرا بچہ پیدا ہوگا تو اس میں لگ جائیں گے، اسے بھول جائیں گے۔ اگر وہ بچہ زندہ رہے گا تو بڑا ہو کر بڑی بڑی مصیبتیں پیدا کرے گا۔ یہ رہا دوسرا واقعہ۔ اب تیسرا واقعہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، دیوار کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، بہت بھوک کا موقع تھا۔ دونوں نے کہا کہ دیکھو اے بستی والوں، ہم اجنبی ہیں، مسافر ہیں، بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، کچھ کھانا ہم کو کھلا دو۔ تو بستی والوں نے بڑی بے مروتی سے کہا ہم تم کو یہ کہ دانہ بھی دینے والے نہیں، جاؤ۔ تو وہاں پر ایک دیوار تھی، گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام اس دیوار کو کھڑی کرتے، محنت کرتے، اس کی مرمت کرتے، اسے جو ضروری تھا مٹی وغیرہ لگا کر اسے برابر کر کے اس دیوار کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان ظالموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک، جو ایک لقمہ دینے کے لیے تیار نہیں، ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ایسا کرنا کہ دیوار جو گر رہی تھی، یہ کنڈیشن لگانا تھا، مجھے اتنا پیسہ دیں گے تبھی میں کام کروں گا۔ تب وہ لوگ مجبوراً جھک مار کر دیتے تھے، لیکن آپ ان کا کام مفت بنا رہے۔ تب خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کے اعتراضات زیادہ ہو گئے، اب اس کے بعد ہم مل کر نہیں چلیں گے، یہاں سے آپ کا راستہ دیکھیے، میں میرا راستہ دیکھتا ہوں، مگر اب بتانا ہے یہ کیوں دیوار کو مضبوط بنایا۔ کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ، وہ جو دیوار ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ 2 لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ فِي الْمَدِینَةِ، اس شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی دیوار ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمْ، اس دیوار کے نیچے ان 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا۔ اگر دیوار گر جائے گی پھر لوگ ملبہ نکالیں گے تو اندر سے وہ خزانہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو ان کے باپ نے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ بڑا نیک انسان تھا۔ اس نیک انسان کو یہ پتہ چلا کہ اس کی موت آنے والی ہے، تو اس نے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ بستی میں کوئی بھی امانت دار آدمی نہیں، ایسے برے لوگ ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے تیار نہیں، ایسے کنجوس لوگ اگر ان کو خزانہ مل گیا تو کیا کریں گے؟ پورا لوٹ لیں گے۔ تو وہ جو نیک انسان تھا، اپنے 2 یتیم بچوں کے لیے اس نے وہاں خزانہ رکھا تاکہ وہ بڑے ہو جائیں، اور بڑے ہونے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے انہیں پتہ چل جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اس نیک انسان نے کسی کو ذمہ داری دی کہ جب میرے بچے قابل ہو جائے، 17-18 برس کے ہو جائے، تب میرے بچوں کو بتا دینا کہ وہاں تمہارا خزانہ ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کا رب یہ چاہا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ دونوں لڑکے نوجوان ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنے خزانے کو نکال لیں۔ رحمتاً من ربک، یہ تو آپ کے رب کی مہربانی ہے،
کہ وہ بے سہاروں کا اس طرح سہارا مقرر کر دیتا ہے۔ یہ 2 یتیم جن کے باپ کا انتقال ہو گیا، آئندہ زندگی میں یہ کیا کریں گے، کیا تجارت کریں گے، ان کے لیے ضروری ہے، تو ان کا خزانہ وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ یہ بستی والوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، اب میں بستی والوں سے انتقام لینے کے لیے کہوں کہ مزدوری دیں گے تو میں دیوار صحیح کروں گا، تو وہ لوگ بولیں گے تو دیوار صحیح کر یا نہ کر، ہم تو مزدوری نہیں دیں گے تجھے، تو یہ بخیل لوگ ہیں، ایک وقت کا کھانا دینے تیار نہیں ہیں، تو دیوار کی مرمت کی مزدوری کیا دیں گے وہ لوگ؟ اور ان کی نظر پڑ گئی خزانے پر تو فوراً ٹوٹ پڑیں گے، اس لیے میں نے جلدی جلدی اس دیوار کو مضبوط بنا دیا تاکہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے۔ وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا میری مرضی سے نہیں کیا، جو بھی میں نے کیا میری مرضی سے نہیں کیا، میرے رب کا حکم تھا کہ اے خضر یہ کام کر، کشتی میں سوراخ کر دے، تو میں نے سوراخ کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ کشتی میں جو غریب لوگ ہیں ان کی حفاظت ہو جائے۔ خدا نے مجھے حکم دیا کہ اس لڑکے کو جان سے مار دے تاکہ اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے آنے والی پریشانیوں سے بچ جائیں۔ اور پھر اس دیوار کو جو میں نے مضبوط بنا کے کھڑی کر دیا، وہ بستی والوں کے ساتھ میری مہربانی نہیں تھی بلکہ 2 یتیم بچوں کے ساتھ میری مہربانی تھی۔ یہ جو بھی میں کیا یہ میرا معاملہ، میری مرضی، میری منمانی نہیں ہے۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعویل ہے، یہ وضاحت ہے اس چیز کی جس پر اے موسیٰ تم صبر نہیں کر سکتے۔ حدیث میں ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو جاتے، سوال نہیں کرتے، تو ایسے ہزاروں عجائبات دیکھتے، قدم قدم پہ ایک ایک عجیب واقعہ دیکھتے، سوال کیے بغیر رہ کر 10 واقعات کے بعد اگر سوال کرتے تو 10 واقعات کے راز آ جاتے، مگر انہوں نے پہلے پر ہی سوال کیا، تو خضر علیہ السلام نے انہیں موقع دے دیا۔ دوسرے پر بھی سوال کیا تو خضر علیہ السلام تو موقع دیتے ہی تھے، مگر انہوں نے کہہ دیا شرم کی وجہ سے کہ دیکھو 2 بار میں سوال کر چکا، تیسری بار اگر کیا تو مجھے یہ سزا دینا کہ مجھے دور ہی کر دینا، خود ہی سزا کو تجویز بھی کر دیا، تو معاملہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر سورہ کہف کے 10 رکوع ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک نیا واقعہ آ رہا ہے، وہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ۔ تو چلیے اس واقعے، نیا رکوع ہے، نیا واقعہ ہے، نیا مضمون ہے، تو آئندہ محفل تفسیر میں اس کی وضاحت سن لیں گے۔ اب درس حدیث کا وقت آ گیا ہے، چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتد غضبی علی من ظلم من لا یجد له ناصرا غیری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو جس حدیث کے اندر ایسا مضمون ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اشتد غضب، میرا غضب سخت ہوا، یعنی میں زبردست غصہ کرتا ہوں۔ کس شخص پر غصہ کرتا ہوں؟ علی من ظلم، اس شخص پر جو ظلم کرے، من لا یجد له ناصرا غیر، ایسے آدمی پر ظلم کرے کہ اس آدمی کا میرے
اس آدمی کا میرے سوا کوئی مددگار ہی نہیں، یعنی ایک دم بے سہارا انسان، جس کی مدد کے لیے، جس کی سپورٹ کے لیے کوئی نہیں آیا، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بھائی ہے، نہ اس کا کوئی دوست ہے، نہ کوئی اس کی جان پہچان کا ہے۔ اگر اسے ماریں گے تو کوئی آ کر نہیں پوچھے گا کہ کیوں اس کو مارا گیا، اسے ستائیں گے تو کوئی آ کر نہیں پوچھے گا کہ کیوں اس کو ستایا گیا۔ ایسا بے سہارا آدمی، اس بے سہارا آدمی پر کوئی ظلم کرتا ہے تو ایسے ظالم پر اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ اس کا سہارا ہے، اگر اسے چھیڑ دیں گے تو اس کے 4 بھائی آ جائیں گے، اس کے رشتہ دار آ جائیں گے پوچھنے کے لیے، پورا خاندان آ جائے گا، پوری برادری آ جائے گی، تو اس آدمی کو کوئی ستائے گا بھی نہیں، ستانے کے لیے سوچے گا۔ آج جا کر اسے مار دیا تو کل مجھے گھر میں گھس کے سب لوگ ماریں گے نا، یہ سوچ کے نہیں کریں گے۔ جو بالکل مظلوم کیا بھی نہیں کرتا، جاتے جاتے اسے ایک تماچا مار کے جاتا ہے، ایک لات مار کے جاتا ہے، کیا کون بھی اس کی طرف سے پوچھنے نہیں آئے گا، لیکن وہ تو صبر کر لے گا کیونکہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالم پر اپنا غضب اتارے گا، اپنا غصہ اتار کر اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لا یکون مومنا حتی یکون قلبہ مع لسانہ سواء۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل اس کی زبان کے برابر ہو جائے، یعنی جو دل میں ہے وہی زبان پر، دل میں ہے یہ کب برباد ہو جائے گی مگر زبان پر۔ آپ خوش رہیں یہ ایک میری تمنا ہے، بس آپ اچھے رہنا یہی میری آرزو ہے، مگر دل میں یعنی کب برباد ہو جائے گا، کب اسے نقصان ہوگا، کب یہ بدنام ہوگا، ایسا سوچتا ہے۔ تو جس کی یہ حالت ہو کہ دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے تو مومن نہیں ہے۔ وَيَكُونُ لِسَانُهُ مَعَ قَلْبِهِ سَوَاء، اور زبان دل کے برابر ہو جائے، دل زبان کے برابر ہو جائے، یعنی زبان و دل میں یکسانیت جب تک نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی مکمل مومن نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر لزوجها وہی لا تستغنی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو نہیں دیکھے گا، یعنی اس عورت کو مہربانی کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ وہ کون سی عورت ہے؟ لا تشکر لزوجها، جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں۔ شوہر کتنا بھی کرو، دن بھر محنت کرتا ہے شوہر، کس کے لیے؟ صرف اپنے لیے تو اتنی محنت کی ضرورت ہے۔ اگر 100-200 کما لے گا تو پیٹ بھر کے کھا کر سو جائے، لیکن اتنی محنت کرتا ہے کہ 1000-1500 کماتا ہے، چھٹی کے موقع پر بھی ووٹی کرتا ہے، وہ اوور ٹائم کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ زیور بناؤں، بیوی کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں مہیا کروں، یا معمولی سالن کے بجائے قیمتی سالن بناؤں۔ یہ سب امنگیں، آرزوئیں مرد کے دل میں ہوتی ہیں، مگر عورت نہیں سمجھتی۔ اگر سمجھ گئی تو وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی پیاری عورت ہے، مگر کہاں سمجھتی۔ تو جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا۔ نہیں دیکھتا کا مطلب کیا ہے؟ مہربانی کے ساتھ نہیں دیکھتا۔ وہی لا تستغنی عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ عورت کو ہمیشہ مرد کی ضرورت ہے، عورت کو ہمیشہ مرد کی ضرورت ہے کئی باتوں کے لیے۔ آج کل چند عورتیں جو کمانے کے قابل ہیں،
وہ سمجھتی ہیں کہ مجھے مرد کی کیا ضرورت ہے، وہ 10,000 کماتا ہے تو میں 25,000 کماتی ہوں، وہ 20,000 کماتا ہے تو میں 1,00,000 کماتی ہوں۔ کما کر پیسے تو جوڑ سکتی ہے، مگر خود کو اگر برائی سے محفوظ رکھنا ہے، شیطانوں سے محفوظ رکھنا ہے، تو شوہر کی ضرورت ہے۔ شوہر کے ذریعے حلال طریقے سے تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگر حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہوئی تو پھر تو شریر لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا۔ پھر ہر عورت، چونکہ انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے، شوہر اس کا بہترین ساتھی، اس کا غم، اس کا دکھ سنتا ہے، کبھی اس پہ چڑھتا ہے، کبھی وہ چڑھتی ہے تو یہ برداشت کر لیتا ہے۔ تو میاں بیوی یہ دوسرے کے لیے ضروری، شوہر کے لیے بیوی ضروری ہے تو بیوی کے لیے بھی شوہر ضروری ہے۔ مگر عورتوں کی خصلت ہے، بعض عورتیں تو اس حد تک گئی گزری ہیں کہ اپنے شوہر سے برملا کر دیکھو بازو گھر والا کیا لا کو ڈالتا، کتنا اچھا مرد بنا ہے، وہ تمہارے اندر نہیں نہ بنا۔ اب وہ غصے میں آ جاتا، غصے میں آ کے بولتا، اس کے پاس ہی چلے جاتے ہو، بولتا غصے میں بولتا اس کے پاس ہی چلے جاتا، کیا کرنا، میرے بابا تمہارے سر پر بندہ نہیں، مجھے اس سے کر کو دیکھو رہتے تو وہاں رہتی تھی میں، یہاں تک بات پہنچ جاتی۔ تو کبھی عورت دوسرے مرد کی مثال اپنے شوہر کو نہ دے۔ اگر نصیحت کرنا ہے تو یوں کہ آپ اگر محنت کریں گے تو سب سے آگے ہو جائیں گے، کوئی آدمی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ ذرا سستی سے بیٹھ جاتے، وہ ذرا سستی سے نہیں بیٹھ کر گئے، آپ سے بہتر کوئی دنیا میں انسان ہی نہیں بنا، خوش ہو جاتے، سستی بھی دور ہو جاتی، مستی بھی دور ہو جاتی، زبردستی بھی دور ہو جاتی۔ اب وہ جو ہے محسوس کرتا کہ اچھا میرے اندر ایسا ٹیلنٹ ہے، میری بیوی ہی مجھے پہچانتی، میری بیوی بھی مجھے پہچانتی، سے کون بھی پہچانتا نہیں بنتا، خوش ہو جاتا۔ مگر عورتوں کے پاس وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکمت سمجھا رہے کہ اس طرح عورت اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کرے۔ دیکھیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، مگر شوہر بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ کیسا؟ دنیا میں تمہارے جیسے خوبصورت کوئی بھی پیدا نہیں ہوئی شاید، بڑھا جھوٹ سے بچنے کے لیے شاید کا لفظ بڑھا دینا تو خوش ہے، کیا ایسا بولتے نا تم نے، تمہاری بھان ہے نہیں کیا؟ ہائے بھائی بھان نہیں رہا بھی تو جو حسن تمہارے اندر ہے اس کے اندر نہیں ہے، بول ذرا خوش ہو جاتی۔ اسی طرح عورت بھی اپنے شوہر کے بارے میں کہیں گے آپ جتنی محنت کرتے ہیں، کون بھی ویسا محنت کرنے والا ہے نہیں رہا، نہیں کرنے والا بھی محنت کرنے لگ جاتا، مگر دن بھر محنت کر کے آدمی آ کے تھک کر بیٹھا تو کیا جی تمہارا صدا کرو نہ، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں، رات کی 11 بجے تھکا ماندہ آیا تو رات کی 11 بجے کچھ فرمائش کر کے بھیجتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، انہی وجہ سے فیملی پرابلم، ڈسپیوٹ، یہ سب ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سکھایا ہے اس طرح اگر عمل کرنے لگ جائیں تو ہر مسلم گھرانہ کیا بن جائے گا؟ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہر مسلم گھرانے سے پریشانیوں کو دور فرما دے، اور ہر مسلمان مرد کو بہترین بیوی اور ہر مسلمان عورت کو بہترین شوہر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔